دوسرا یہ ہے کہ یہ 2 دن جو ہیں یہ بڑے اہم ہوں گے، ان کا بیٹھنا اس ٹائم پہ، اور آپ کو یاد ہے وہ راہو کا اسپیکٹ، تو یہ ابھی بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے، لیکن دسمبر میں تو موسٹ پروبیبلی ہائی چانسز رہیں گے پہلے 15 دن میں کہ ایران پہ یہ ٹارگیٹڈ کوئی اٹیک ہو جائے۔ مڈ آف دسمبر سے اچھی نیوز کوئی فیملی میں ملے گی ان کو، بہن بھائیوں کی سپورٹ واپس آئے گی، بزنس کمیونیکیشن اچھی ہو جائے گی۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سب کے فیورٹ اسٹرالوجر، اسلامک اسکالر اور بزنس کنسلٹنٹ محمد اسامہ علی، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اس ٹائم مدینہ شریف میں موجود ہیں۔ اور آپ سب کو جتنی بھی لوگ جو کمنٹس کرتے ہیں دعاؤں کے حوالے سے، میں یقین کریں اسامہ صاحب کو بتاتا ہوں، جو منی کرافٹ کے نام سے آئی ڈی تھی، بہن آپ اپنا نام لکھتی نا، کیونکہ آپ نے ریکویسٹ کی تھی کہ پہلا نام آپ کا لیا جائے، تو میں وہ چلیں شامل کروں گا، لیکن میں نے نام لے لیا کہ آپ کا کمنٹ دعاؤں کا تھا بچوں کے والے سے، اور بھی بہت سارے لوگ جو دعا کر رہے ہیں کا کہہ رہے ہیں، وہ آپ کی جو سامع سب تک میں پہنچا رہا ہوں۔ اچھا ناظرین، آج جمعہ مبارک ہے، 28 نومبر 2025 ہے، امپورٹنٹ خبریں ہیں، اس کے بعد ہم چلیں گے اپنے زوڈک والے سیگمنٹ کی طرف، اور آج ہم پہلے 15 دن جو دسمبر کے لکی زوڈک سائن ہوں گے دسمبر کے حوالے سے، وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اسامہ صاحب سے کہ 2026 کا تو بتا رہے ہیں، ہم نے 2 ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں پیچھے، جس میں قسمت کن کی چمکے گی، پیسہ کن کے پاس آئے گا، اگر آپ نے دیکھنی ہے وہ ٹاپ زوڈک سائن والی ویڈیو نیچے اپلوڈ ہے، لیکن جو دسمبر کے 15 دن کی ہے وہ اس کے بعد آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ 15 دن پہلے کون سے زوڈک سائن کریں گے۔ سب سے پہلے ہم خبروں کی طرف چلتے ہیں جو امپورٹنٹ ہے ناظرین۔ 3 دن سے اسرائیلی جو جیٹس تھے وہ ایران کے پاس آ رہے تھے جاسوسی کرنے کے لیے، اور ایران کے پاس اب جو آیت اللہ خامنہئی صاحب ہیں، انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے لوگوں کو کہ آپ سب گورنمنٹ کا ساتھ کھڑے ہو جائیں اور ایک ہو جائیں اور ساری چیزوں کو بھلا دیں۔ ان کی باڈی لینگویج سے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بہت زیادہ سیڈ ہیں، لیکن وہ اپنی قوم کو وہ بھی دے رہے تھے، جذبہ بھی دے رہے تھے، اور بتا رہے تھے کہ یہ جنگ میں اپنی نسلوں کو دے کر جا رہا ہوں، اور یہ بھی انہوں نے بولا اور نصیحتیں بھی کی، اور نسلوں والی بات انہوں نے پہلے کبھی نہیں کی کہ اپنی نسلوں کو یہ جنگ دے کے جا رہا ہوں۔ اب اس کے پیچھے کیا گہرائی ہے جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے، یہ بھی سامہ صاحب سے جانیں گے۔ اچھا، ایف ٹی اے سائن ہوا ہے، پاکستان اب جو کرنے جا رہا ہے، پاکستان دنیا میں زبردست بیلنس رکھے ہوئے ہے، اور دنیا پاکستان کی اس ٹائم تعریف کر رہی ہے۔ مئی کے بعد پاکستان بہت پاورفل ہوا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان اور سعودیہ بڑا ٹریڈ ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں، اور سعودیہ میں جتنے لوگ ہیں ان کو ڈبل مطلب ویزے ملیں گے، وہ ڈبل پہلے سے زیادہ سعودیہ جانے کے امکانات ہوں گے۔ ایف ٹی اے فری ٹریڈ ایگریمنٹ جو کویت، بحرین، سعودیہ، اور یہ ٹریڈ ڈیل آلموسٹ اب فائنل ہو چکی ہے پاکستان کی ان سب ممالک کے ساتھ۔ اچھا ناظرین، آپ کو بتائیں اسامہ صاحب نے ایک پریڈکشن کی تھی کہ اس ٹائم پہ جو حکومت ہے انڈیا کی خاص طور پہ وہ خطرے میں ہے نریندر مودی کی، جبکہ اب ان کے اپنے بی جے پی کے جو ایک بندے ہیں جن کی ایج ہے 86 ایئر اولڈ، یہ بندے ہیں، ان کو بڑا غور سے سنا جاتا ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا لگائی ہے، ان کا نام ہے سبرمنیم سوامی، یہ آپ اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے اٹ از دا انٹرسٹ آف بی جے پی to have a conference of prominent BJP party politicians in order to prepare the party for dealing with the new international scandal involving some Indian politician participating in illegal sexual activity in USA. These photos may soon emerge in reputed US newspaper and politician and on nation. Indian government کو خطرہ ہے اس کے اوپر، اس سے اگر یہ اس طرح کی فوٹوز اور چیزیں جاری ہوتی ہیں تو مودی کی گورنمنٹ جا سکتی ہے۔ اچھا، دوسرا بتائیں، لاہور بحریہ ٹاؤن میں کل لائٹ نہیں تھی 8 بجے کے بعد، ان کنفرم رپورٹ کے مطابق کہ 60 کروڑ کا بل جو تھا اس کا کوئی مسئلہ تھا، جو کہ بڑے لوگوں نے سروائیو کیا بحریہ ٹاؤن سے۔ اچھا جی، ہم تو ناظرین پہلے ہی کہتے تھے آپ کو کہ افغانستان جو ہے وہ دہشت گردی کر رہا ہے، لیکن اب آپ دیکھیں کہ تاجکستان میں جو ہمارا نیبر ملک ہے اس کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا تھا 25 سے 26 نومبر کے ٹائم کے اوپر۔ 3 چائنیز کام کر رہے تھے کمپنی کے اندر، ڈرون اٹیک سے 3 چائنیز ہلاک ہو گئے، یہ وہاں کی خبر ہے۔ اچھا، چائنا کو تو انہوں نے چھیڑ لیا۔ دوسرا آپ کو بتائیں، وائٹ ہاؤس کے باہر جو دہشت گردی ہوئی وہ بھی افغانی کا نام عبد الرحمان بتایا جا رہا ہے جب تحقیق کی گئی، اور دوسرا یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں لوگوں نے کہا کہ پتہ نہیں کوئی نیشنل گارڈ جو تھے امریکہ کے وہ مر گئے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، وہ زخمی ہے، جبکہ یہ عبد الرحمان ہے یہ بھی زخمی ہوا ہے، جو اٹیک ہوا تھا کسی کی مرنے کی اطلاعات وہاں سے نہیں آئی، یہ کنفرم خبر تھی۔ اچھا، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک اور جو خبر ہے کہ انڈیا میڈیسن کا جو معاہدہ ہے وہ افغانستان کے ساتھ کرنے جا رہا ہے، یہ پہلے پاکستان کے ساتھ تھا معاہدہ، اب انڈیا افغانستان کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، ایک اور خبر جو فالس تھی وہ بھی کلیئر کر دیں آپ کو کہ یو اے ای نے پاکستان کا ویزا بند کیا ہے، اور یہ ریڈ اور بلو پاسپورٹ ہولڈر کو ویزا صرف دے گا۔
یہ خبر غلط تھی، جبکہ ان کے جو دوسرے طرف یو اے کے کونسل جنرل ہیں انہوں نے آ کے سامنے بتایا کراچی سے، انہوں نے خبر دی کہ یہ خبر غلط ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، ویزے یو اے کے پاکستان کو دیے جا رہے ہیں، یہ غلط پروپوگنڈا پھیلایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ۔ اور یہ اب تک کی عام خبریں تھیں۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھا 27 کو جو سہیل افریدی ہیں انہوں نے احتجاج بھی کیا باہر آ کے، اور ابھی صبح کا ناشتہ بھی میرے خیال سے ادھر کیا، اور کافی وہاں پر وہ بیٹھے ہیں کہ خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے۔ یہ اب تک عام خبریں تھیں۔ اب چلتے ہیں اسامہ صاحب کی طرف، خبریں اور بھی بہت ہیں لیکن ہم نے اسامہ صاحب سے بھی بات کرنی ہے اور آپ کے زوڈک کی طرف بھی آج جانا ہے جو دسمبر میں لکی ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیے سب سے پہلے تو 27 تک جو ایکسپیکٹڈ تھا کہ چیزیں ہیپن ہوں گی، اس میں ایک انریسٹ تو چھپا ہوا تھا، اور وہ ایگزیکٹلی رائٹ اس رات ہی دھرنے پہ بیٹھ گئے جب 27 چل رہی تھی، اور بلکہ کل 27 تھی جب یہ شام کو آ چکے تھے، بلکہ دن میں ہی آ چکے تھے، اور وہ رات میں انہوں نے اس کو لنگر آن کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ 2 دن جو ہیں یہ بڑے اہم ہوں گے، ان کا بیٹھنا اس ٹائم پہ، اور آپ کو یاد ہے وہ جو ہم نے جس طرح سے بتایا تھا کہ مارس اور راہو سیم ڈگریز میں آ رہے ہیں، تو یہ کافی چیزوں کو وہ ٹریگر کریں گے۔ آگ کے ایونٹ تو بس خبریں بھری پڑی ہیں، کہیں ٹینکر کو آ گیا، کہیں آتش فشاں پھٹ گیا، کہیں اسی طریقے سے فائر انسیڈنٹ بہت زیادہ خبروں میں بھی ہر طرف آ رہے ہیں، فیصل آباد ہو کا معاملہ ہو، کہیں اور اس کے آگ لگنے کا ہانگ کانگ، معاملہ بہت زیادہ۔ جی ہانگ کانگ میں جو کل خبر دی تھی کہ جو 35 لوگ ہاں جو بلڈنگوں میں آگ لگی۔ ہاں، تو وہی بات ہے، آپ کو یاد ہے انگارک یوگ جب میں نے کہا تھا تو لوگ اس پہ بڑا وہ ہوتے ہیں کہ جی انگارک یوگ کیا ہوتا ہے؟ تو وہ انگارک یوگ یہی ہوتا ہے جب سن مارس جب کٹھے ہوتے ہیں تو اس طرح کی ہیپننگز جو ہیں آپ کو زیادہ سننے کو ملتی ہیں۔ واٹ ایور یہ ابھی پانی میں ہے، مطلب ابھی سمجھیں کہ واٹر سائن میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی پانی میں آگ لگنا باقی ہے۔ تو اس لیے نظر رکھو اگلے دسمبر کی 15 سے پہلے کوئی بھی پانی کی جنگ آپ کو دیکھنے کو ملے گی، وہ پاکستان انڈیا ہو، وہ چائنا تائیوان ہو، وہ ایران ہو، یمن کے حوثی، اور کہیں نہ کہیں اب پانی میں جنگ شروع ہوگی، وینزویلا امریکہ ہو، ایون جہاں بھی پانی میں جہاز یا وہ سارے تباہ ہوں گے یا اس طرح سے کوئی معاملات ہوں گے۔ اور اب آتے ہیں کہ جو آیت اللہ خامنائی صاحب کے بارے میں کہا کہ ڈیفینیٹلی دیکھیں اللہ کے بندوں کو اپنے جانے سے پہلے بھی اشارے ہو جاتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کو یہ پتہ ہوتا ہے، اور مومن کی تو منزل ہی شہادت ہے۔ تو اب جیسے ان کی جو آپ نے جس طرح کے لفظ بتائے، کمنٹ بتائے، اس سے یہ لگتا ہے کہ ان کو اشارہ ہو گیا ہوگا کہ بھئی اب وقت ہے، اور ہائی ٹارگٹ اٹیک تو ہے بھی صحیح، ان کو خطرہ بھی ہے۔ اور جیسے میں نے میرے خیال کل پرسوں اس پہ بات بھی کی تھی کہ ایران پہ اٹیک ہو سکتا ہے دسمبر میں، یہ پاسبلٹی موجود ہے۔ اور یہ سیم ٹائم پہ دسمبر کیا مطلب ابھی جب یہ چل رہا ہے ابھی سن مارس کٹھا اور راہو کا اسپیکٹ، تو یہ ابھی بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے، لیکن دسمبر میں تو موسٹ پروبیبلی ہائی چانسز رہیں گے پہلے 15 دن میں کہ ایران پہ یہ ٹارگیٹڈ کوئی اٹیک ہو جائے۔ اور خامنائی صاحب اللہ کے بندے ہیں، ظاہری بات ہے کہ ان کو پہلے پتہ ہو سکتا ہے کہ اشارہ ہو جائے کہ بھئی جانے کا ٹائم ہے، تو اس طرح کی پھر گفتگو کا انفلوئنس پھر ویسے ہی آ جاتا ہے۔ اور ویسے بھی شہادت منزل ہے کسی بھی مومن کی، شہادت جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں کہ کوئی وہ نہیں ہے، کوئی جیسے کہتے ہیں ٹریجڈی نہیں ہے، خوشی کی بات ہے، جانا تو ہے ہی۔ اب آپ ہاسپٹل کے بیڈ پہ جائیں یا آپ اپنے جیسے کہتے ہیں دشمن کے ہاتھوں قتل ہوں، تو دشمن کے ہاتھوں قتل ہونا زیادہ اچھا مانا جاتا ہے، زیادہ اچھا اس میں کنسیڈر ہوتا ہے۔ اس کے بعد جہاں تک آپ نے یہ اسکینڈلز کی بات کی، جو فوٹوز اور ان کی جو سبرمنیم جو بھی وہ ان کا نام ہے، سوامی، سوامی صاحب، ہاں، تو وہ ان کی جو یہ بات ہے، یہ ابھی صرف یہ اسکینڈل نہیں، اور بھی قسم کے اسکیمز دسمبر میں کھلیں گے، مطلب یہ جسٹ تصویروں کی بات یہ اس طرح کا نہیں، بہت زیادہ اسکیمز کھلیں گے پاکستان میں بھی، وہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ لیکس آ سکتی ہیں اس ٹائم پہ، کوئی دنیا کی لیکس آ جائیں، کوئی جیسے یہ وکی لیکس آیا تھا یا کچھ اس طرح کا، اور اسی طریقے سے کوئی
فنانشل جیسے کرپشن کی لیکس آ جائیں، اس طرح کی چیزیں یہ دسمبر میں موجود رہیں گی. اور بلکہ یہ ہے کہ آج تو اب آپ نے زوڈک کا کہہ دیا تھا تو ہم زوڈک کو ہی کور کرتے ہیں، اور جی جی زوڈک کے بھی 15 دسمبر تک کو کور کریں گے، کیونکہ 15 دسمبر جو ہے وہ اور ہے، 15 کے بعد اور ہے، مطلب پلیسمنٹس چینج ہو جائیں گی. اچھا تو تو ان کی وجہ سے زندگی میں کافی بڑی تبدیلیاں ہیں. مطلب دسمبر کا آدھا حصہ ایک ہے اور آدھا مطلب بعد میں ہے، تو اس لیے پھر اب ہم پورے دسمبر کی دے دیں گے اگر کہیں گے تو. مطلب کل اس کو اوور ویو لینا تو لے لیں، ویسے میرے خیال میں شاید مطلب وہ لوگ پھر سسپینس میں رہ جائیں گے. ہم پورے کی کوشش کریں گے کہ پورا ہی دے دیں، لیکن یہ آدھا آدھا ہوگا، تو اسی حساب سے ٹھیک ہے. پھر ہم بتانا شروع کرتے ہیں. اور کل کا پروگرام جو ہے وہ اب آپ ڈیسائیڈ کر لیجئے گا کہ اب آپ نے وہ کس پہ 2026 کا کرنا ہے یا کچھ اور کرنا ہے. میرا خیال ہے کل دسمبر دنیا کے لیے کیسا رہے گا یہ ہو جائے تو زیادہ ڈویبل ہوگا کہ ہم ٹھیک ہے. ایچ محکمہ انڈسٹری پرائسز کس کی پرائس بڑھنے کے جی جی چانسز ہیں، اور دنیا کی انڈسٹریز پہ، جنگوں پہ، وہ ساری ڈیٹیل کل انفلیشن گولڈ اس حوالے سے کس میں انویسٹ کریں وہاں، یہ ساری وہ چیزیں اگر کل ہم اس پہ کریں. کر لیں گے. بالکل ٹھیک ہے. ڈن سر. چلیں جی اب میں ایریز سے شروع کرتا ہوں. سب سے پہلے ایریز کے لیے جو پہلا ہاف ہے، اب مجھے بار بار نہ کہنا پڑے پہلا ہاف، پہلے میں پہلے ہاف کے ہی بتاؤں گا، سیکنڈ ہاف کے پھر میں علیحدہ سے بتاؤں گا. فنانشل پریشر رہے گا، کوئی سڈن خرچہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی سڈن نقصان بھی ہو سکتا ہے. ایموشنلی بھاری پن محسوس ہوگا رشتوں میں بہت زیادہ اچھا ماحول نہیں رہے گا، گہری سوچوں میں رہیں گے اور کسی سے اوورلی اٹیچ ہو سکتے ہیں. اگر کوئی قرض یا کوئی شراکتی رقم کے آنے کی بات تھی یا کوئی انشورنس کا کلیم پھنسا ہوا تھا تو وہ ابھی ڈیلے میں ہی رہے گا. اس کے بعد اگر مڈ آف دسمبر کی بات کریں تو مڈ آف دسمبر سے ان کا اسٹڈی ٹریول ہو سکتا ہے. اگر اسٹوڈنٹ ویزا اپلائی کیا تھا اور اگر انہوں نے کوئی کسی قسم کا بھی ویزا، ٹریول ویزا اپلائی کیا تھا تو وہ مل جائے گا ان کا. اور اگر جاب کے لیے اپلائی کیا تھا تو جاب انٹرویو آ جائے گا اور کیریئر میں گروتھ بھی ملے گی. کانفیڈنس واپس آ جائے گا، غصہ کم ہو جائے گا، اور پاسبلی یہ اس ٹائم پہ اچانک ان کو کوئی زیادہ یا کسی مذہبی سفر یا کوئی عمرہ یا اس ٹائپ کا جو بھی ریلیجیس جرنی جو ہے اس طرف بھی اس کا بھی موقع مل سکتا ہے مڈ آف دسمبر کے بعد کی بات. ٹورس کا جو ہے ریلیشن شپ اور میرج میں ٹینشن رہے گی. پارٹنر ایموشنل اور ڈیمانڈنگ ہو جائے گا، مطلب جو لائف پارٹنر ہے، بزنس پارٹنر ہے، اور بزنس پارٹنرشپ میں بھی پریشر محسوس ہوتے ہیں. ہیلتھ جو ہے وہ کافی لو ہو سکتی ہے، ہارمونل امبیلنس ہو سکتا ہے. تو ٹورس کے لیے جو پہلا سمجھ لیں کہ ہاف ہے وہ تھوڑا سا ٹف ہے. سیکنڈ ہاف میں ریلیشن شپ بیٹر ہو جائے گی، پیسے آئیں گے اس حصے میں، جیسے کہتے ہیں کوئی انکم کے ذرائع تھے یا بزنس کر رہے تھے یا جو بھی اسٹیبلٹی آ جائے گی انکم میں. اور اگر کوئی پراپرٹی یا لون سے ریلیٹڈ یا کوئی ڈیل ہونے والی تھی وہ کامیاب ہو جائے گی. اور جو پارٹنر ہے، اسپاؤس ہے، اس سے آپ کو جو سپورٹ ہے وہ ملے گی بھرپور. تو ٹورس کے لیے سمجھ لیں کہ مڈ آف دسمبر کے بعد کافی چیزیں بہتر ہیں. اس کے بعد آ جائیں جی جیمنائی. ورک پریشر ہائی رہے گا، ہیلتھ ایشوز، معدے کا مسئلہ، تیزابیت، ایسیڈیٹی، چھپے ہوئے دشمنوں کا اچانک سامنے آ جانا، ان کا اچانک وار کرنا، جیلس، اور کام کی جگہ پہ جیسے آپ کے ارد گرد جیلس لوگ ہوتے ہیں وہ ایکٹیو رہیں گے، اور جتنے بھی ٹاسک ہیں وہ کوئی ڈیلے کا شکار ہو سکتے ہیں. مڈ دسمبر میں نیو اپرچونٹی اور نئے پروجیکٹ مل جائیں گے، ہیلتھ امپروو ہو جائے گی، ریلیشن شپ سپورٹ کرنے لگیں گے، اور لیگل میٹرز میں بھی کامیابی ہو جائے گی. لیکن کب؟ مڈ آف دسمبر کے سے، مطلب 15 کے بعد کہہ لیں. کینسیرین کے لیے جو لو لائف ہے وہ بہت کنفیوزنگ رہے گی، آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ لو لائف میں کریٹ ہوتی نظر آ رہی ہیں،
بچوں سے ریلیٹڈ ایکسپینس بڑھنے والے ہیں. ایجوکیشنل اگر اسٹوڈنٹ ہیں تو تھوڑی سی تعلیمی صلاحیت بھی ہٹ ہو سکتی ہے. یاد کرنا کلاس میں جیسے ہوتا ہے کہ ٹاسک نہیں پورے ہو پائیں گے. اسٹریس میں رہیں گے, موڈ سوئنگ رہیں گے, ایموشنلی ہائیلی سینسٹیو رہیں گے, اور جیسے کہتے ہیں کہ کریٹیوٹی کا. اور اگر کوئی ٹریڈنگ کر رہے ہیں تو لاس کر سکتے ہیں. اگر کوئی یہی جو آپ کی بٹ کوائن یا یہ جو فوریکس ٹریڈنگ یا اس ٹائپ کا کوئی کام کر رہے ہیں تو اس میں نقصان اٹھائیں گے. مڈ آف دسمبر کے بعد ہیلتھ کانفیڈنس امپروو ہو جائے گا, لو لائف اسٹیبلائز ہو جائے گی, فیملی سپورٹ بڑھ جائے گی. فنانشیل گروتھ اس مہینے کے آخر میں کہیں ان کو ملنی نصیب ہوگی, مطلب فنانشلی یہ مہینے کا آخر ان کے لیے اچھا ہوگا. لیو کے لیے جی, لیو کے لیے گھر کی ٹینشن بڑی رہے گی, پیرنٹس کے ساتھ اور بڑوں کے ساتھ ایشوز ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے ڈیفیکلٹی ہوگی اگر کوئی گھر کا کام, پراپرٹی کی رینوویشن یا اس طرح کی کوئی کام تھا تو اس میں ڈیفیکلٹی ہو سکتی ہے. ایموشنلی ہیوینس محسوس ہوگی, گھر میں ایک تناؤ کا ماحول رہے گا. مڈ آف دسمبر سے ان کی لو لائف امپروو ہوگی, کریٹیوٹی بڑھ جائے گی. اسٹوڈنٹس اور جنہوں نے پیپر دینے ان کے لیے بہت اچھا ٹائم ہوگا. پرسنل امیج بھی اسٹرانگ, مطلب بہت زبردست ہو جائے گا. تو مڈ آف دسمبر کے بعد ان کے یہ سارے پرابلمز جو کاموں کے ڈیلے اور چیزیں وہ بھی سموتھ ہو جائیں گی. ورگو, ورگو کے لیے بہن بھائیوں سے آرگومنٹس ہو سکتے ہیں. شارٹ ٹریول پہ اگر جانا ہے کسی چھوٹے سفر پہ تو اس میں سٹریس آ سکتی ہے, کوئی پرابلم آ سکتی ہے. جیسے بعض اوقات موٹر وے پہ جا رہے ہیں تو ہمیں ٹائر میں 3 کیل نکل آئے یا کچھ بھی اس طرح کا. اور کے لیے شارٹ ٹریولز جو ہیں وہ سٹریسفل رہیں گے. گاڑی پہ کوئی خرچہ ہو سکتا ہے, گاڑی خراب ہو سکتی ہے, گاڑی پہ کوئی ایکسپینس آ سکتا ہے. اور کمیونیکیشن میں مس انڈرسٹینڈنگ, میں نے یہ کہا تھا تم نے یہ سمجھا, اس طرح کی باتیں ہوتی. مڈ آف دسمبر سے اچھی نیوز کوئی فیملی میں ملے گی ان کو, بہن بھائیوں کی سپورٹ واپس آئے گی, بزنس کمیونیکیشن اچھی ہو جائے گی. اسی طریقے سے اگر یہ کسی رائٹنگ یا لکھنے سے یا صحافت سے وابستہ ہے یا کوئی ایسا کام ہے بولنے سے یا میڈیا سے تو وہ بہتر ہو جائے گا. لبرا جی, شروع میں اگلی دسمبر پیسہ جو ہے انسٹیبل رہے گا, اسٹیبلٹی نہیں ہوگی, اچانک کے خرچے موجود رہیں گے, فیملی میں آرگومنٹس ہو سکتے ہیں, فوڈ ریلیٹڈ ہیلتھ ایشوز ہو سکتے ہیں, اور کلیئرٹی نہیں ہوگی فنانشیل پلاننگ میں. مڈ آف دسمبر سے فنانشیل اسٹیبلٹی واپس آ جائے گی, نئی انکم کے ذرائع بن جائیں گے, فیملی میں امن اور ہارمنی اور سکون سکھ نظر آئے گا, اور اچھا ٹائم ہوگا انویسٹ کرنے کے لیے اور کوئی ایسٹس بلڈنگ کے لیے لبرا کی. اس کے بعد جی اسکارپینز, انٹینس ایموشنز, پاورفل ڈیسیژنز, ریلیشن شپ کلیشز, ایگو کلیشز, کیونکہ اب انہی میں انگارک یوگ لگا ہوا ہے تو اسکارپین ابھی آدھا دسمبر تو آگ بگولا ہی رہیں گے نا, بس ان سے بات ہی کوئی نہ کرو. باڈی میں انرجی رہے گی, دماغ اوور لوڈ رہے گا, کریئر میں پریشرز رہیں گے, سڈن تبدیلیاں متوقع ہیں. مطلب اس ٹائم تو یہ سب سے زیادہ انرجی سے بھرے پڑے ہیں ان کے دماغ جو ہیں اسکارپینز کے. اور یہ بات جو ہے سمجھ لیں کہ جتنا بھی فوجی اور جتنا بھی سپورٹس مین, جتنا ڈیفنس میں کام کرنے والا وہ ہوتا اسکارپین ہے. تو پھر اگر انگارک یوگ لگا ہوا ہے سمجھو فوجیوں کے دماغ میں, تو صرف پاکستان کے نہیں, انڈیا, افغانستان, جتنا بھی منگل سے ریلیٹڈ کام کر رہا ہے بندہ یا مارس سے ریلیٹڈ رول کر رہا ہے, اسکارپینز ہو گئے, ایریز ہو گئے. لیکن اسکارپینز تو خصوصاً ریئل اسٹیٹ میں جتنے لوگ ہیں, جو پراپرٹی میں ہیں جتنے لوگ, وہ بھی اسی میں ہی ہیں. اسی لیے وہ کہتے ہیں نا فوج کیوں ریئل اسٹیٹ کا کام کرتی ہے, دونوں ہی منگل کے کام ہیں وہ کیا کریں, مطلب میڈ میں ہی ہے ان کے بزنس جو ہے. اور اسی وجہ سے یہ ریئل اسٹیٹ والے, میں نے اسی لیے کہا ہے کہ ریئل اسٹیٹ بھی یہی ہوتا ہے, 8واں گھر ہی ہوتا ہے. تو اس لیے انگارک یوگ ادھر لگا پڑا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑا کوئی ایونٹ جو ہے آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل سکتا ہے ان سارے محکموں سے ریلیٹڈ. کھلاڑی لڑ پڑیں گے,
فوجی لڑ پڑیں گے، فوجیں ٹکرا جائیں گی، جو بھی ہے مطلب چیزیں کافی ہیپن ہو سکتی ہیں ابھی 15 دسمبر تک، اتنا ایزی نہیں ہے۔ بہرحال جی مڈ آف دسمبر کے بعد پیسوں کے معاملات ان کے اسکارپینس کے امپروو ہو جائیں گے، کانفیڈنس اور چارم انکریز ہو جائے گا، نئے پروجیکٹ شروع کرنے کا ٹائم ہوگا، رومانٹک انرجیز چیزیں کافی بہتر ہو جائیں گی، مزاج میں تھوڑا سا تحمل آ جائے گا، کیونکہ سن مارس نکل چکے ہوں گے اور چلے گئے ہوں گے سیکنڈ ہاؤس میں۔ سیکنڈ ہاؤس میں اس کا مطلب ہے سرکار سے پیسہ، سرکاری کام، سرکار سے کچھ نہ کچھ اگر کانٹریکٹ تھے یا کچھ بھی تھا وہ ملیں گے، اور مارز اگر زمین سے ریلیٹڈ یا اس سے ریلیٹڈ معاملات تھے تو وہ بھی ہوں گے۔ اور سیجیٹیریس 1 دسمبر کا حصہ تو انزائٹی، فیئرز اور نیند کے ایشوز رہیں گے، کنفیوژن اور اوور تھنکنگ ایویں سوچی جائیں گے، یہ ڈیلے کریں گے فورن ورک اور ٹریول میں۔ دسمبر کے پہلے دنوں میں اگر کوئی ویزا اپلائی کرنا یا کوئی فورن ٹریول تھا تو اس میں ان کے ڈیلے نظر آتا ہے۔ ایکسپینس بہت رائز ہونے والے ہیں پہلے 15 دن میں، لیکن مڈ آف دسمبر میں کانفیڈنس بہت بڑھ جائے گا، کریئر میں کوئی نیا موقع بھی ان کو کاروبار یا جاب چینج کرنے کا مل سکتا ہے، کوئی آفر آ جائے۔ اگر یہ لوگ کوئی انٹرویو دینے جائیں گے جاب کے حوالے سے یا ایگزام کوئی مقابلے کا دینا ہے یا کوئی فورن ٹریول کا پلان ہے تو دسمبر کا سیکنڈ ہاف میں یہ کامیاب ہوں گے۔ اور لو لائف اور میرج لائف جو بھی ان کی چل رہی ہے اس میں امپروومنٹ مل جائے گی، لیکن سیکنڈ ہاف میں۔ کیپریکارن کے لیے ارلی دسمبر جو ہے وہ دوستوں سے سوشل سرکل میں پرابلم نظر آتی ہے، فنانشل ڈیلے ہیں، پیمنٹس رک جائیں گی، آئسولیشن میں رہیں گے، اکیلا پن محسوس ہوگا، اور کوئی نان پروڈکٹیو سا ٹائم ہوگا کیپریکارن کے لیے۔ مڈ آف لیٹ دسمبر جو ہے وہ پروفٹ انکریز ہوں گے، نئے دوست، نئے نیٹ ورکس بنیں گے جو آپ کو مدد کریں گے، کئی پرانی بڑی خواہشیں پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں، اور یہ میرج پرپوزل بھی آ سکتا ہے ان کو اس ٹائم پہ، یا پارٹنرشپ پرپوزل بھی آ سکتا ہے۔ ایکویریس کے لیے 1 دسمبر کا ارلی دسمبر، کریئر پریشر رہے گا، پبلک امیج میں ایشو ہو سکتا ہے، یعنی کہ ان پہ کوئی بات بن سکتی ہے، کوئی الزام لگ سکتا ہے ان پہ الزام لگ سکتا ہے، ان کے کریئر میں ایشوز ہو سکتے ہیں، اپنی ہائر اتھارٹی سے ان کے پرابلمز ابھی رہیں گے، ٹینشن ہو سکتی ہے باس سے، سینئرز کے ساتھ، باپ سے ریلیٹڈ رسپانسبلٹیز جو ہیں ان میں تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں کہ پرابلم آئے گا، فیصلہ سازی میں مشکل ہوگی۔ اس کے بعد لیٹ دسمبر جو ہے پروموشن اور کریئر میں ریکگنیشن ہے، نیو سکسیس ان ورک ہے، اسٹرانگ سپورٹ فار ایلڈر اور فادر، ایکسپینشن ان بزنس پاسبل۔ اگر یہ کسی کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہیں تو بڑھے گا، اگر بڑوں سے یا باپ کی طرف سے کوئی سپورٹ تھی تو وہ آئے گی، کامیابی مڈ آف دسمبر کے بعد مطلب 15 دسمبر کے بعد ملے گی، پروموشن بھی، اور اگر کوئی کریئر میں بھی کوئی پہچان بھی۔ پائسیز دسمبر کا پہلا جو 15 دن ہے ڈیلے رہیں گے فارن ٹریول میں، اسٹڈی پریشر رہے گا، ایگزامز کی ٹینشن رہے گی، لیگل میٹرز میں اگر الجھے ہوئے ہیں تو سلو رہیں گے، ایموشنلی کنفیوز ٹائم ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ ان کا جو پہلے 15 دن ہے اس میں کافی زیادہ ان کو ٹربلز آئیں گی، اور ان کا رولنگ پلانٹ بھی الٹا گھوم رہا ہے، جب تک جوپیٹر نے ریٹرو رہنا ہے یہ کافی زیادہ ٹربل محسوس کریں گے، ہر چیز میں ڈیلے محسوس کریں گے، رکعتیں پڑھ کے بھول جائیں گے، 2 رکعتیں پڑھی تھی 4 پڑھی تھی، بلکہ یہ تو جنرل لوگوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، صرف پائسیز کے ساتھ نہیں، تسبیح کتنی کی تھی، نماز کتنی پڑھی تھی، وظیفہ کتنا کیا تھا، یہ سب بار بار کریں گے اور بھول جائیں گے، بار بار اچھا کریں گے اور بھول جائیں گے، بلکہ یہ نیچے کمنٹ کریں نا جن کے ساتھ ہو رہا ہے یہ بھی ہوتا رہے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد جو مڈ آف دسمبر ہے اس میں ان کے لیے اچھا ٹائم ہوگا فارن ٹریول کا، اپرچونٹیز کا، ٹریول کامیاب ہوں گے، لیگل میٹر ریزالو ہوں گے، اور ان کو اسپرچول گروتھ اور مینٹل پیس سب کچھ مل جائے گا۔ تو یہ تھا اوور آل، میں نے ہاف کا سنانا تھا لیکن میں نے وہ کہا کہ ہاف اتنا خوفناک ہے تو اگلا ہاف نہ سنایا تو امیدیں ٹوٹ جائیں گی، تو اب یہ اس لیے فل دسمبر ہے، اوور آل کہا جائے تو دسمبر کے پہلے دن تو کوئی اتنے
زبردست ہوتے نہیں لگ رہے. اور جہاں تک اتارنے کی خبریں ہیں نا جو دسمبر کی، یا ابھی جب ہم یہ پروگرام آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، تو اب آپ لوگوں کے پاس اچھا موقع ہے، کوئی اچھی دعائیں کر لیں، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرمائے. جو جس کو چاہتا ہے انڈیا پاکستان میں آمین کہ سر. کوئی اترے تو اتر سکتا ہے. اچھا سر، مسٹر منی کرافٹ کے نام سے ہے. پلیز بھائی میں بہت میسج کرتی ہوں، آپ کی نظر سے نہیں گزرتے. آپ پلیز سر کو بولیں کہ میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے دعائیں خاص کریں، میری دعائیں پوری ہوں، اور نبی پاک کو سلام ضرور پیش کریں صلی میرا، اللہ علیہ وسلم. اور صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں آپ سے شرمندہ ہوں کہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں اور بچوں کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی ہوں. بس ایک کمزور امتی ہونے کے ناطے معاف کر دیجیے گا. مطلب اپنی معافی بھی مانگ رہی ہیں اور یہ چاہ رہی ہیں کہ آپ کو سلام پیش کرنا چاہ رہی تھی. اچھا سر، دوسرا ہے السلام علیکم، سب خوش رہیں، دعا کرنا میری رسولی ختم ہو جائے، اللہ پاک مجھے اولاد عطا فرمائے، میں بہت زیادہ تکلیف اور اذیت میں ہوں، آمین ثم آمین. چلے دعا جی، کر دیں اللہ ان کے تعالیٰ لیے. آپ کی رسولی ختم کرے، لیکن دعائے کا آپ کا عمل کریں. اور رسولی کدھر ہے؟ واٹس ایپ پہ میسج کریں. اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی جب آپ نے کوئی شفا کے لیے یا علاج کے لیے وظیفہ لینا ہوتا ہے. صرف بس اتنا وجہ بتا کے عمل کی وہ لینا ہوتا ہے بس، اور شروع جی کر سر. دینا ہوتا ہے. اچھا علی سجاد صاحب ہیں ساؤتھ افریقہ سے، تو مجھے بھی یاد ہے ڈیلی کمنٹ کرتے ہیں. سر فلک بھائی، سر آئی ہیو ڈریم لاسٹ نائٹ آئی سا امام مہدی علیہ السلام. آئی گریٹ امام، ہی آنسرڈ می with shaking his head and I touch Imam alayhi salam feet. I can't explain in writing. I'm going to send voice note on your WhatsApp. Please explain. ہاں اچھا ہے، واٹس ایپ پہ میسج بھیجیں. اور بالکل جو پوری دنیا میں امام علیہ السلام کی اس کو تیاری کو کر رہے ہیں، جیسے میں نے کہا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ان کے لیے تیار رہے، ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھے اور خالص ہو جائے. تو ہو سکتا ہے یہ جیسے ہم مدینہ تک پہنچ گئے ہیں ایسے نہیں پہنچے، اللہ تعالیٰ یوں ہی سبب بنائے ایک دن آپ لوگوں کو بھی ادھر لے آئے. بلکہ یہ جو جگہ ہے اس کے بارے میں یہی سنا ہے کہ یہ مولا علی کی وقف کی ہوئی جگہ ہے. تو مجھے تو اس وقت کی اس کی فیل ہی کچھ اور آ رہی ہے، یہاں ناد علی پڑھنے کا چارم بھی. بلکہ میں ایون تھوڑا سا بھی سیٹل ہو جائے، جتنے بھی ہمارے روحانی اور باقی خواب دیکھنے والے اور جتنے بھی نیک لوگ ہیں، ان کا ادھر کوئی ڈیرا بنا کے دیں گے انشاءاللہ، کہ آئیں اور ادھر وقت گزار کے دیکھیں ان پہاڑوں، ان وادیوں کی جو چارم ہے. انشاءاللہ. اچھا نسیم بھائی کہہ رہے ہیں دعا کرو، ساما بھائی عبد النسیم نام ہے میرا. امار کاشف ہے، سرکے میں ڈپ ہوئی پیاز کھانا ٹھیک ہے یا نہیں؟ کھانی ہی چاہیے. سرکے میں پیاز بھی اچھا ہے، سرکہ بھی اچھا ہے. سرکہ بھی گھر سے ختم نہیں ہونا چاہیے، پیاز بھی ختم نہیں ہونی چاہیے، نمک بھی ٹھیک ہے. نہیں ہونا چاہیے، زیتون بھی نہیں ہونا چاہیے. کچا یہ پیاز؟ چار چیزیں، خوشبو، پیاز، نمک، سرکہ، یہ بہت ضروری ہیں. ٹھیک. اور ویسے اب آپ لوگ سارے جتنے بھی بیمار ہیں نا، ایک دفعہ میری مان کے منہ میں لونگ رکھنا شروع کر دیں، کافی حد تک آپ لوگوں کو افاقہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا لائف سیٹسفیکشن ہے، السلام علیکم، پلیز بھائی میرے لیے سر سے خاص دعا کی درخواست کریں. میرا ایک مسئلہ ہے، دعا کریں کہ جلد سے جلد وہ مسئلہ ختم ہو جائے. اجازت کے ساتھ اللہ آپ دونوں، عزت کے ساتھ اللہ آپ دونوں کو لمبی عمر دے، سب کو ڈیر اور ہم کو بھی، آمین. جی اپنا نام ضرور لکھا کریں، نام نہیں لوگ لکھتے. فلک بھائی میں اسامہ صاحب کو 2 سال سے سن رہا ہوں، ہر چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے جس پر اسامہ صاحب آتے ہیں. میں ڈیلی سنتا ہوں ان کو، اور آسٹریلیا میں ہوتا ہوں، یہاں پر مسلمان کے خلاف ریسزم بہت انکریز ہو رہی ہے. دوسرے یہ کہ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ 2027 میں ورلڈ وار سٹارٹ ہو جائے گی. کائنڈلی اس پر بھی تھوڑی روشنی ڈالیں اور آسٹریلیا کے حوالے سے پوچھیں. دیکھیں پہلے ہی بتایا کہ صرف آسٹریلیا نہیں، یو کے بھی، امریکہ بھی، ہر طرف آپ کو اب ریسزم کا سامنا رہنا ہے. تو بہتر ہے آپ لوگ اپنی پراپرٹیاں بیچیں، اپنی کمیونٹیز بنائیں، گروپس آف پیپل میں جائیں. اور ورلڈ وار تو شروع ہو چکی ہے، تو فضول باتیں 27 والی. مطلب آپ کو اب اگر موقع مل رہا ہے، چیزوں کا پہلے سے پتہ چل رہا ہے، کسی جیسے کہتے ہیں نا لاوا پھٹنے سے پہلے دھواں نکلتا آ رہا ہے، تو تیاری کرو. مطلب لازمی آپ نے پھٹنے پہ بھاگنا ہے. تو یہ تو ایسے ہی ہے کہ ورلڈ وار تو شروع ہو چکی ہے. یہ جو بھی اس پہ گیس ورک کر رہے ہیں یہ غلط ہے. اس وقت اسی طرح کی تیاریوں کی ضرورت ہے. باقی یہ جی ہے کہ اپنی کمیونٹیز بنائیں. مجھ سے کسی کو ہیلپ چاہیے، مثال کے طور پہ آپ امریکہ میں ہیں، مجھے کوئی آپ چاہتے ہیں کہ وہاں اپنی کمیونٹی بلڈ کرنا اسی طرح ایکو ماڈل کی طرح، مجھے بتائیں، میں آپ کی کال دوں گا، آپ کو ایک لوگوں کو پیغام بھیجیں گے، آپ لوگ ملیں، گیدرنگ کریں.
اور اس طرح سے کریں. ہم بھی تو دیکھیں نیک نیتی سے اس کام کو سمجھا, یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمارے لیے مدینہ کی آپشن کی. اور بے مدینہ شک ٹیکنیکلی اس طرح سے بھی ہے کہ ایک تو وہ بکریاں لے کے پہاڑوں میں چلے جاؤ, وہ بات پہ بھی پورا اترتا ہے. دوسرا یہ آخری شہر ہے جس میں نہ دجال داخل ہو سکے گا, نہ کچھ, پیچھے ہی دھنس جائے گا. اور تیسری اس میں جو فیچر ہے وہ یہ ہے کہ دنیا پوری میں ایٹم بم چل سکتا ہے سوائے ادھر, تو اس حساب سے بھی سیف ہے. لاسٹ وار اور ہماری آخری جنگ بھی ادھر ہی ہوگی, تو ہر لحاظ سے اس جنگ کے بعد تو ہم نے جی کے کرنا بھی کیا ہوگا. تو باقی دنیا کی تباہ کاریوں سے میں سمجھتا ہوں کہ مدینہ کے دامن میں آنا بھی ایک ریگارڈ ہے. ہ ریگارڈ کے ساتھ ساتھ ایک اچھا عقل مند فیصلہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ ہوگا قبولیت سے. لوگ پوچھتے ہیں پیسے پیسے, ویسے ادھر زیادہ نہیں چاہیے, بس یہ قبولیت کے معاملات ہیں کہ بالکل سر جس کو وہ قبول کریں اور ادھر اس کے سبب بالکل. بنا دیں. عفت سلطانہ کہہ رہی ہیں اسامہ صاحب آخر آپ ہیں کیا, زندگی گزر گئی کوئی آپ جیسا نہیں ملا, کاش ملتا تو سور جاتی. خیر آگے اللہ خیر کرے. نہیں انشاءاللہ دیکھیں آگے جس طرح کا وقت آ جاتا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ ویسی تیاریوں کے اسباب بنا دیتا ہے. تو میں بھی اسی سبب میں سے ایک سبب ہوں. اور آپ دیکھیں کہ اب پریکٹیکلی ہم جیسے اللہ تعالیٰ نے, میں جب کہا کرتا تھا کہ آپ کو اپنی بیسٹ کیپیسٹیز میں سرو کرنا چاہیے ہیومینٹی کو, تو اگر پریڈکشنز کی بات ہے وہ بھی کیا. اگر پریڈکشنز ٹھیک ہو رہی تھی تو ساتھ پڑھانا بھی شروع کر دیا کہ لوگوں میں یہ علم بھی چلا جائے. اور ساتھ ہی بزنس کی بات تھی تو یہ ایکو ماڈل بھی کھڑا کر دیا. جی ریلیجین کی سر بات تھی تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ لوگوں کی دعائیں اتنی لے لی کہ مدینہ ہی اللہ تعالیٰ نے زمین ہمارے لیے وسیع کر دی. سبحان اللہ. اچھا سر ایک کمنٹ ہے, وہ پوچھ رہے ہیں خانی کے نام سے, السلام علیکم فلک بھائی, اسامہ صاحب سے پوچھے کہ یوٹیوب سے ہونے والی ارننگ حرام ہے یا حلال؟ دیکھیں جو ذرائع جتنے بھی اس ٹائم کے موجودہ ذرائع ہیں نا, جس میں آپ لوگوں کے ساتھ استحصال ہو سکتا ہے, یا یہ جو روپیہ پیسہ اور یہ سارا جو ماڈل ہے, ایکچولی یہ کوئی اسلامک ماڈل نہیں ہے. تو اس میں پھر جیسے مجھ سے کوئی پوچھنے لگتا ہے جی بینک میں پیسے رکھ کے لے لوں, اور بھائی جب ویسے سارا دن نوٹ گن رہے ہو, نوٹوں کو ہاتھ لگا, تو پیسہ بھی لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ آپ ایک غلط میں سے دوسرے غلط کو نکالنے کی بات کر رہے ہیں بیسیکلی. تو یوٹیوب سے بھی پیسہ آ رہا ہے, کہیں سے بھی آ رہا ہے, پیسہ آ رہا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ میرا جو تعلق ہے وہ تو زمین سے ہے, میں نے تمہیں زمین میں بھیجا ہے. تو زمین سے جو آپ اگاتے یا کرتے ہیں, یا یہ جو اپنی کھیتی کرتے ہیں, یہ سب سے بڑا تعلق ہے, یا سب سے بڑا مذہبی کام ہے. سارے انبیاء کا یہی بد و باش رہا ہے. اب آپ انبیاء سے تو زیادہ افضل لوگ نہیں ہیں, لیکن جب جن کے لیے کائنات بنی ہے وہ ہستیاں جانور پالے ہیں اور انہوں نے زمین میں گھسے, زمین سے ہی لیا ہے. اور یہی اللہ کا ڈائریکٹ تعلق ہے آپ کا, کس زمین سے انسان اور اس جی سے. سر لیکن اب درمیان میں اسٹاک مارکیٹس, درمیان میں بینکس, درمیان میں لیگل کئی خدا درمیان میں آئے ہوتے ہیں, تو وہ آپ کی زندگیوں کو ٹرانسفارم کر دیتے ہیں, آپ کے کمائے پیسے کو بدل دیتی ہیں, ساری شیپ بدل دیتے ہیں. جیسے ابھی جو بٹ کوائن وغیرہ میں گئے ہوئے تھے, 2000 کی جان لے لی, 2000 نے خودکشی کر لی. یہ 2000 شہادت کے لیے ہوتا, اللہ کی راہ میں تو کیا بات تھی, اس نے 2000 مال میں انہوں نے جان لے لی اس کی. ایسے ہی ہے. باقی سر نیلا ممتاز کہہ رہی میرے اپنے ہسبینڈ کے پاس چلی جاؤں, میرے لیے بھی دعا کریں. اور بہت سارے اللہ کمنٹس کرے. ایسے ہیں جو ریگولر سر ہمارے ویور ہیں جو دعا کے لیے کہتے ہیں. میں کوشش کر رہا ہوں سب کے آہستہ آہستہ کمنٹس لیتا رہوں, آپ اپنے کمنٹس جاری رکھیں, انشاءاللہ روز کسی نہ کسی کی باری لازمی آئے گی. تو ناظرین آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی, ساما صاحب سے ہم پھر ملیں گے, اور دسمبر کے حوالے سے اور مزید جو پریڈکشنز ہیں وہ بھی لیں گے, اور اس کے علاوہ 2026 کے حوالے سے بھی بتائیں گے. جی سر. اچھا آپ ایسے کریں نا, جنہوں نے جو اسپیشل کسی کی دعائیں ہیں نا, اپنا نام, اپنی ڈیٹیلز اور دعا لکھ کے جو ہے نا اس کو ڈیلی بھیجیں جب تک ابھی ادھر کا سلسلہ چل رہا ہے. ریگولر کاپی پیسٹ مارا کریں, کاپی پیسٹ مارنے میں کیا ہے, کاپی پیسٹ بھی ماریں اور ہر روز کرتے جائیں. میں جی جی جس دن بھی, جب بھی حرم ہوں گا, جب بھی ادھر ہوں گا, انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ. جس کا میں میکسیمم, وہ بس اچھا 600-700-800 والا کام نہ ہو, لیکن چلو 200-250 تو اس وقت بھی پڑی گئی تھی, تو وہ جی سر. ذرا ہو تہذیب جائے. تہذیب تہذیب مہدی ہیں, میں میسج نہیں پڑھ رہے میرا سر. ساما بھائی سے میری ڈاٹر کی کمپلیٹ ریکوری اور بیبی بوائے کے لیے دعا کروا دیں, اور پلیز جنت البقا جا کے بی بی
حضور کے آپ نے کیا لکھا ہوا آگے کہ مطلب کہ دعا جو ان کے ان جنت تک پہنچا البقیع دیں. میں جا کے بی بی پاک کو سلام جی پیش جی کرنے کی بات کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے سر. بہت ساری سر دعائیں ہیں جس میں سلمہ اشتیاق ہے, نادیہ ہیں, بہت زیادہ فلک بھائی, بلال حسن صاحب ہیں, اس کے علاوہ راکیش کمار سنگھ ہیں. اچھا ایک کمنٹ تھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انڈیا کے جو مسلمان ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں, جو انڈین میں مسلمان, وہ بھی آپ کو فین ہے, دیکھیں وہ بھی پہلی دیکھتے ہیں. بات تو یہ ہے کہ ایک مسلمان کی حقیقی جو ذمہ داری ہے وہ سب چرند پرند ہر قسم کا انسان ہے, اور انڈیا کا مسلمان ہو یا ہندو ہو یا سکھ ہو, سب کے لیے دعا ہے کہ سب فتنوں سے بچیں, سب اس سے بچیں جو آنے والی یہ جو سنگینی ہے وار کی, بالکل ایسے اس سے سب کو اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ کرے سب کو اور محفوظ فرمائے, سب کو امن آمین سمن. نصیب کرے. انشاءاللہ. باقی آج جمعہ تھا ناظرین, کل ہفتہ ہوگا, پھر آپ کو کل ایک لیٹسٹ پروگرام دیں گے. اور زوڈک ریسرچ کیسی لگ رہی ہے اپنا فیڈ بیک نیچے ضرور دیں, اور اپنا خیال رکھیں. آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر.